کیا کرے گا یہ اللہ کو معلوم ہے، اور انسان کہاں مرے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ کہاں مرے گا، کب مرے گا چھوڑ دو۔ بھئی انسان عام طور سے یہی نہ سوچتا ہے کہ ہم سرائے محی الدین پور کے، شاہ گنج کے، جون پور کے رہنے والے تو ہم اپنے گاؤں میں، اپنے شہر، کوئی گارنٹی نہیں ہے بھائی، انسان کس حال میں مرے گا نہیں گارنٹی دے سکتا ہے۔ اسی لیے انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھ کے زندگی گزارنا چاہیے۔ کوئی گناہ کرنے کے ٹائم انسان کو سوچنا چاہیے اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبعث العبد علی ما مات علیہ، قیامت کے دن بندہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا جس حال میں اس کی موت ہوئی تھی۔ اب سوچو اگر ہم کوئی گناہ کرتے وقت، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا، کوئی نافرمانی والا، کوئی ناجائز کام کرتے ہوئے اللہ نہ کرے اگر ہماری موت ہو جائے میرے بھائی، تو قیامت کے دن ہم اٹھیں گے اسی حال میں اٹھیں گے۔ اسی لیے جو انسان حج کے احرام کی حالت میں انتقال کر جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو اسی حال میں، اسی احرام کے کپڑے میں اس کو دفنایا جائے گا، اس کو الگ سے کفن نہیں پہنایا جائے گا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کل قیامت کے دن احرام کی حالت میں، حج کا احرام اور عمرہ کا احرام باندھ کر کے جو مرا تھا، قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو وہاں پر بھی وہ تلبیہ پکارتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا، اسی حال میں وہ اٹھے گا۔ تو موت کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے میرے بھائی۔ اب یہ موت کیا ہے، اس کو اگر سمجھنا ہے تو سورہ آل عمران کی بس ایک آیت کو اپنے سامنے رکھیے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جتنے لوگوں کے اندر جان ہے سب کو بے جان ہونا ہے۔ اگر کوئی ذات ایسی ہے جس کو فنا نہیں ہے، جو باقی رہنے والی ذات ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہی ایک ذات ہے اللہ کی ذات جو باقی رہے گی۔ اگر اس دنیا میں کسی کو بقا ہوتی، اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو اللہ اپنے محبوب بندوں، اپنے سب سے چنے ہوئے بندوں، اپنے پیغمبروں کو، اپنے نبیوں کو اللہ موت سے چھٹکارا دے دیتا، مگر نبیوں کو بھی موت آئی۔ سلیمان علیہ السلام جیسا پیغمبر، جانتے ہو سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے دے لا ينبغی لأحد، جو حکومت کسی اور کو نہ ملے، مجھے ایسی طاقت دے جو کسی اور کو نہ ملے، اور اللہ نے ویسی طاقت دی ان کو۔ ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، 1 مہینے کا سفر وہ صبح سے شام تک کر لیتے تھے، بڑے بڑے جنات ان کے کنٹرول میں تھے، ان کے حکم سے بڑے بڑے قلعے بنا دیتے تھے، پل بھر میں، منٹوں میں، گھنٹوں میں وہ پورے قلعے بنا لیتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی موت کا ٹائم آیا، ہائے ہائے ہائے، اللہ نے موت، ایک نبی کی موت بھی کیسے رکھی، فرمایا فلما قضینا علیہ الموت ما دل علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ، جب سلیمان علیہ السلام کی موت کا ٹائم آیا، بوڑھے ہو چکے ہیں، اپنی لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کر کے کھڑے ہیں اور جنات کو ڈائریکشن دے رہے ہیں، جنات کو انسٹرکشن دے رہے ہیں، بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دے رہے ہیں، ایسے بنانا ہے، ایسے بنانا ہے، اور اسی حالت میں سلیمان کی موت کا ٹائم آ گیا۔ سلیمان اپنی چھڑی کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی روح ان کے قبضے عنصری سے پرواز کر گئی، اور جنات ابھی تک یہ اس غلط فہمی میں پڑے، ہمارا باس تو کھڑا ہے، لاٹھی کے سہارے کھڑا ہے، اور باس تو ہمیں انسٹرکشن دے کر کھڑا ہوا ہے، جنات اپنے کام میں لگے ہوئے۔ جب حضرت سلیمان کی اس چھڑی کو دیمک نے کھا کر کے ختم کیا اور سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی جب زمین پر آئی، تب جنات کو پتہ لگا کہ ہاں غیب کا علم تو ہم کو بھی نہیں ہے، سلیمان کو کب موت آئی ہم کو بھی نہیں پتا چلا۔ یہ اللہ کا قانون ہے میرے بھائی، نبیوں کو بھی موت آئی۔ اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا، اللہ اپنے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت سے دوچار نہ کرتا، مگر یہ موت تو آپ کے اوپر بھی طاری ہوئی۔ صرف موت نہیں آئی، موت کی سختیاں، موت کی سکرات۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی موت کا منظر دیکھنے کے پہلے میں بہت ناپسند کرتی تھی، اگر کسی کے اوپر آخری ٹائم میں موت کی سختیوں کو دیکھتی تھی میں اچھا نہیں سمجھتی تھی،
مگر اپنے نبی کے آخری وقت میں نے دیکھا کہ آپ کے اوپر سکرات موت کے ٹائم کی سختیاں اپنے نبی کے اوپر میں نے دیکھی. اللہ کے نبی آخری ٹائم میں دعا کر رہے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، پروردگار سکرات موت پر میری مدد فرما. کبھی موقع ملے آپ کو اپنے سوشل میڈیا اور تمام یہ دنیا کے غیر ضروری کاموں سے، تو کبھی اللہ کے پیارے نبی کی وفات کا چیپٹر آپ کسی سیرت کی کتاب میں سے کھول کے دیکھ لیجئے، شاید آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے میرے بھائی. اس نبی کا سفر آخرت کیسا تھا، اس نبی نے آخری ٹائم اپنی امت کو کیا نصیحتیں کی تھی. پورا ایک موضوع ہے، ٹاپک ہے جس پر بڑے توجہ سے پڑھنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے. اس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت سے دوچار کیا. صحابہ کرام روتے رہ گئے، بلکتے رہ گئے، تڑپتے رہ گئے. نبی کی لاڈلی، نبی کی لخت جگر حضرت فاطمہ روتی رہ گئی، مگر اللہ کا قانون اپنے نبی کے لیے بھی قانون رہا. اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اے میرے بندو، اس موت کے اوپر تم یہ نہ سمجھ لینا کہ بات ختم ہو گئی، جو دنیا میں کر لیا کام ختم ہو گیا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے. قیامت کے دن تمہیں تمہارے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ کی بارگاہ میں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہی انسان کامیاب ہونے والا ہے. تم نے کامیابی کس کو سمجھا؟ تم نے حکومت کو کامیابی سمجھا، تم نے دولت کو کامیابی سمجھا، تم نے طاقت کو کامیابی سمجھا، لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا اور جو جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہے. ورنہ حکومت کیا فرعون کے پاس نہیں تھی؟ دولت کیا قارون کے پاس نہیں تھی؟ طاقت کیا فرعون کے پاس نہیں تھی؟ طاقت، دولت، حکومت یہ کامیابی کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے. اللہ کے یہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جہنم سے انسان بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. اور اس کے بعد اللہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. دنیا تو بے وفا ہے، دنیا تو دھوکے باز ہے. دنیا نے کس کے ساتھ وفا کی؟ اس دنیا کو بہتر بنانے کے لیے انسان زمینیں خریدتا ہے، پراپرٹی خریدتا ہے، مال اکٹھا کرتا ہے، حلال حرام ایک کر دیتا ہے، جائز ناجائز ایک کر دیتا ہے. اور جس دن موت آتی ہے ساری پراپرٹی دوسروں کی ہوگی، سارا بینک بیلنس دوسروں کے ہاتھ میں چلا گیا. بچے، انسان کے جو بچے ہوتے ہیں، جو بیوی ہوتی ہے، وہ 2-4 دن آنسو بہاتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں. کون ہمارا ہوتا ہے میرے بھائی؟ انسان صرف اپنی موت پر غور کرے، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کی رنگینی بھول جائے گا میرے بھائی. یہ موت، اگر اس موت کو غور سے دیکھو تو ہمیں اپنی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے. انسان جیسے ہی مرتا ہے اس کی ویلو زیرو ہو جاتی ہے. بھائی باپ بیٹے کو باپ بہت پسند ہے، بیٹا باپ سے بہت محبت کرتا ہے، مگر کیا اپنے باپ کی ڈیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں. باپ مرا نہیں، اس کو دفنانے کی تیاری ہو رہی ہے. اس کے بعد وہ دیکھو انسان کل تک جو بیچارہ باتھ روم میں جا کر کے گھنٹوں نہایا کرتا تھا، سردی میں گیزر چالو کرتا تھا، گرمی میں ٹھنڈے پانی سے نہاتا تھا، شیمپو الگ تھا، فیس واش الگ تھا، صابن الگ تھا، باڈی واش الگ تھا. آج کیا ہے میرے بھائی؟ آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو بتانے والا نہیں کہ تیرے لیے ٹھنڈا پانی ہے کہ گرم پانی ہے. دوسروں کے سہارے آج وہ بیچارہ، اس کے کپڑے دوسرے اتار رہے، وہ اس لائق نہیں اپنے کپڑوں کو کینچی سے اس کی آستین کو کاٹا جا رہا. اللہ اکبر. کبھی کسی مردے کو نہلانے کا منظر دیکھ لو میرے بھائی، انسان کی بے بسی دیکھو. کل کا کروڑ پتی، کل کا ارب پتی، کل کا منسٹر، کل کا وزیر آج اتنا بے بس ہے، اس کی آستین کو کینچی سے کاٹ کے اس کے بدن سے کپڑے اتارے جا رہے ہیں. جس نے دنیا میں کبھی کسی کے سامنے ننگا نہ ہوا، کسی کے سامنے کپڑا نہ اتارا، آج دوسروں کے سامنے اس کے بدن سے کپڑے اتارے جا رہے، اس کو دوسرے نہلا رہے ہیں. آج کہاں گیا تیرا برانڈڈ شیمپو؟ کہاں گیا تیرا برانڈڈ صابن؟ کہاں گیا تیرا وہ باڈی واش؟ کہاں گیا؟ آج تو کچھ نہیں بول سکتا. آج جیسے نہلایا جائے گا تجھے نہانا ہوگا، اور نہانے کے بعد کفن کی وہ سفید چادریں، وہ سوتی چادریں، اسی میں تجھے کفنایا جائے گا.
دنیا میں تیرے کپڑے بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے، بڑے مہنگے ہوا کرتے تھے، مگر آج اللہ نے یہ جو شریعت کا نظام بنایا ہے، کفن کا وہی کپڑا جو غریبوں کو ہے وہی امیروں کا کپڑا، اسی سفید کپڑے میں آپ کو